اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے صہیونی ریاست پر تباہ کن حملوں کا اعلان کر دیا۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، ایران یا اسرائیل؟ آئیے ان دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مختلف یورپی ممالک اور اداروں کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے پاس 6,10,000 فعال فوجی اہلکار ہیں، جن میں 3,50,000 فوج میں، 1,90,000 پاسداران انقلاب میں، 18,000 بحریہ میں، 37,000 فضائیہ میں اور 15,000 ایئر ڈیفنس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 3,50,000 کی ریزرو فوج بھی ہے، یعنی مذکورہ اہلکار متحرک فوج کا حصہ نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس 1,69,500 فعال فوجی اہلکار ہیں، جن میں سے 1,26,000 فوج میں، 9,500 بحریہ میں، 34,000 فضائیہ میں شامل ہیں۔ اسرائیل کے پاس 4,65,000 کی ریزرو فوج ہے۔ الجزیرہ کے مطابق دی ملٹری بیلنس 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس کم از کم 10,513 جنگی ٹینک، 6,798 توپیں اور 640 سے زیادہ بختر بند گاڑیاں ہیں۔ ایرانی فوج کے پاس 50 ہیلی کاپٹر، جبکہ پاسداران انقلاب کے پاس 5 ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کے پاس تقریباً 400 جنگی ٹینکس، 530 توپیں اور 1,190 سے زیادہ بختر بند گاڑیاں ہیں۔ اگر ایران کے جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو دی ملٹری بیلنس 2023 کے مطابق ایرانی فضائیہ کے پاس 312 جنگی طیارے ہیں اور پاسداران انقلاب کے پاس مزید 23 طیارے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے پاس 2 حملہ آور ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ ایرانی فوج کے پاس 50 اور پاسداران انقلاب کے پاس بھی 5 حملہ آور ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی فضائیہ کے پاس 345 جنگی طیارے اور 43 حملہ آور ہیلی کاپٹرز ہیں۔ دی ملٹری بیلنس 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس 17 ٹیکنیکل آبدوزیں، 68 جنگی جہاز، 7 کارویٹ، 12 لینڈنگ بحری جہاز، 11 لینڈنگ کرافٹ اور 18 لاجسٹک اور سپورٹ گاڑیاں ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 5 آبدوزیں اور 49 جنگی بحری جہاز ہیں۔ اگر دونوں ممالک کے فضائی دفاعی نظام کی بات کی جائے تو اسرائیل کا فضائی دفاع آئرن ڈوم سسٹم پر انحصار کرتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے متعدد بار ایران کے بیشتر میزائلوں کو روکا۔ یہ نظام ایک ریڈار سے لیس ہے جو آنے والے میزائل کا پتہ لگاتا ہے اور اس کی رفتار اور سمت کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد کنٹرول سینٹر یہ حساب لگاتا ہے کہ آیا میزائل اسرائیلی شہروں کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ جو میزائل خطرہ نہیں ہوتے انہیں خالی میدانوں میں گرنے دیا جاتا ہے۔ اگر خطرہ ہو تو میزائل فائرنگ یونٹ اسے مار گرانے کے لیے میزائل داغتا ہے۔ اسرائیل بھر میں 10 آئرن ڈوم بیٹریاں نصب ہیں، جبکہ دیگر نظام درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں۔ اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ فضائی دفاعی نظام 40 سے 300 کلومیٹر تک کے میزائلوں کو روکتا ہے، جبکہ ایرو سسٹم 2400 کلومیٹر تک کی رینج والے میزائلوں کو روک سکتا ہے۔ اگر ایران کی بات کی جائے تو فروری 2025 میں ایران نے کم فاصلے اور کم اونچائی والے آزرخش دفاع سسٹم کو تعینات کیا تھا۔ یہ ایک انفرا ریڈ ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو ریڈار اور الیکٹرو آپٹک سسٹم سے لیس ہے تاکہ اہداف کا پتہ لگا کر انہیں روکا جا سکے۔ اسے گاڑیوں پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس مختلف قسم کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل دفاعی نظام موجود ہیں، جن میں 42 سے زائد طویل فاصلے تک مار کرنے والے روسی ساختہ S-300 اور مقامی باور 373 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 59 سے زائد سسٹم درمیانے فاصلے کے امریکی MIM-23 ہاک HQ-2J خردار 15 جیسے نظام شامل ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کے مطابق ایران کے پاس کم از کم 12 مختلف قسم کے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میں ٹینڈر 69 سے لے کر خرم شہر اور سجیل جیسے میزائل شامل ہیں۔ سجیل میشائلک کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے پاس کم از کم 4 مختلف قسم کے چھوٹے اور درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جن میں لورا سے لے کر
जेरिको 3 शामिल हैं। जेरिको 3 की रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2023 में अपने दिफाई बजट पर $10.3 बिलियन खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले में 0.6% ज्यादा थे। इसी तरह इसराइल ने 2023 में $27.5 बिलियन खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले में 24% ज्यादा थे। इस इजाफे की एक बड़ी वजह 7 अक्टूबर 2023 के बाद फलस्तीन पर इसराइली हमले हैं।